اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر سب سے محترم، مقدس اور باعظمت مقام خانہ کعبہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے غلاف کو کسوہ کہا جاتا ہے۔ سیاہ رنگ کے اس غلاف پر سونے اور چاندی کے تاروں سے انتہائی خوبصورت انداز میں قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غلاف کعبہ پر کیا لکھا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غلاف کعبہ پر موجود کیلی گرافی میں کیا تحریر ہے۔ ایک بات یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ غلاف پر چند مقامات پر آیات قرآنی نہیں بلکہ سعودی حکومت کا پیغام درج ہے۔ غلاف کعبہ پر لکھی تحریر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی ہیئت کو جاننا ہوگا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں جنہیں رکن کہا جاتا ہے۔ ان کونوں کے نام رکن حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی ہیں۔ رکن حجر اسود میں حجر اسود نصب ہے۔ طواف کے دوران حجر اسود کے بعد رکن عراقی اور پھر رکن شامی آتا ہے۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کا جنوب مغربی کونا ہے اور طواف کے دوران حجر اسود سے پہلے آتا ہے۔ رکن عراقی اور رکن حجر اسود کے درمیان سورہ بقرہ کی آیات نمبر 125، 127 اور 128 درج ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ اسی لائن میں آگے لکھا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کے آگے تحریر ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اگر ہم خانہ کعبہ کے دروازے کے برابر تحریر کو دیکھیں تو اس پر قرآنی آیات نہیں بلکہ سعودی حکومت کی جانب سے پیغام درج ہے۔ یہاں لکھا ہے قصوہ مکہ مکرمہ میں تیار کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے آل سعود اور ان کے اہل خانہ کا تحفہ ہے۔ حجر اسود کے اوپر کی جانب غلاف کعبہ پر 4 بار اللہ اکبر درج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان کیلی گرافی کی۔ خانہ کعبہ کے اس رخ پر حتیم اور مزاب رحمت موجود ہے۔ مزاب رحمت کے نیچے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 197، 198 اور 199 تحریر ہیں۔
الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحج۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری لائن میں سورہ حجر کی آیات نمبر 49 تحریر ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اس کے برابر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان کیا تحریر ہے۔ رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان اوپر لائن میں سورہ حج کی آیات نمبر 26، 27، 28 اور 29 درج ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام ورنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چوپائے ان کو بخشے ہیں ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، پس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر انہیں چاہیے کہ احرام سے نکلتے ہوئے بال اور ناخن کٹوا کر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں یا بقیہ مناسک پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف یعنی زیارت کریں۔ دوسری لائن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 47 درج ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہیں۔ اس کے برابر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 110 درج ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے اور وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں رکن یمانی اور رکن حجر اسود کا۔ اوپر کی لائن میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 95، 96 اور 97 تحریر ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان دوسری لائن میں سورہ الحج کی آیت نمبر 32 موجود ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یعنی حکم ہے اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جانداروں، یادگاروں، مقامات، احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقوی نصیب ہو گیا ہو۔ برابر میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 تحریر ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر قائم رہا۔ خانہ کعبہ کے
چاروں کونوں پر سورہ اخلاص کی آیات درج ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ غلاف کعبہ کا سب سے خوبصورت حصہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے۔ اب بیت اللہ شریف کے دروازے پر لکھی تحریر سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر سورہ الفتح کی آیت نمبر 27 درج ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے۔ یہاں سورہ الاخلاص لکھی ہوئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہاں سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 لکھی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ اس حصہ پر سورہ نور کی آیت نمبر 35 درج ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہاں تحریر ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہت کا مالک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں جو عہد کا سچا امانت دار ہے۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی تحریر ہیں۔ یہاں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 تحریر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ بے شک ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 درج ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اور بہشت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں آیت الکرسی لکھی ہے، جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے، اور سب اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے
مگر جتنا کہ وہ چاہے. اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہی سب سے برتر عظمت والا ہے. یہاں سورہ الفاتحہ درج ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. یہاں سورہ قریش کی کیلی گرافی ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا. یہاں سعودی حکومت کی جانب سے پیغام درج ہے جس کے معنی ہیں قصوہ مکہ مکرمہ میں تیار کیا گیا. یہ خانہ کعبہ کے لیے تحفہ ہے. خادم حرمین شریفین سلیمان بن عبدالعزیز ان کے اہل خانہ کی جانب سے اللہ اس کاوش کو مقبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی آیات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قیمتی معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہمارے یوٹیوب چینل پر حج اور عمرہ ادا کرنے کا تفصیلی طریقہ اور مقدس مقامات کی زیارات کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو مقبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین.